گرامر کے اندر جب آپ اسم کو دیکھتے ہیں تو اس میں چار چیزیں ہوتی ہیں. ان میں سے جو پہلی چیز ہے جس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے جملے کو صحیح سمجھنے کے لیے، وہ ہے جینڈر، مذکر مؤنث. مذکر مؤنث جو ہے یہ انگریزی میں تو بہت آسان ہوتی ہے. انگریزی میں تو یہ ہی، شی اور اٹ، تین چیزیں ہوتی ہیں، مذکر مؤنث اور نیوٹر. اور اس سے زندگی آسان ہو جاتی ہے. جن چیزوں کا آپ آسانی سے ایسوسیٹ کر سکتے ہیں جو جوڑوں کی شکل میں ہوتی ہیں وہ ہی اور شی بن جاتے ہیں. جو باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ اٹ ہو جاتی ہیں. انگریزی میں یہ بہت آسان ہے. اردو میں یہ بہت مشکل ہے. اردو کے اندر جو کرسی ہے وہ مؤنث ہوتی ہے، میز بھی مؤنث ہوتی ہے، کتاب بھی مؤنث ہوتی ہے، قلم جو ہے وہ مذکر ہوتا ہے، سورج مذکر ہوتا ہے، چاند مذکر ہوتا ہے. پھر کچھ الفاظ میں کنفیوژن ہوتی ہے. دہی جو ہے وہ لکھنؤ میں مؤنث ہوتی ہے اور دہلی میں وہ کھٹا ہوتا ہے، مذکر ہوتا ہے. چولہا مذکر ہے، روٹی مؤنث ہے. کیوں ہے؟ اس کا کوئی رول ہے تو بہت ہی مشکل ہے اردو میں رول بتانا. عربی میں رول بنانا آسان ہے. عربی میں رول یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی مؤنث کی نشانی ہونی چاہیے تو مؤنث کہیں گے، ورنہ وہ مذکر ہی ہے. یہ ایک بیسک رول ہے، اس میں سلائٹ ایکسیپشن ہے. تو پہلی نشانی تو یہ ہے کہ جوڑا ہو، مؤنث حقیقی جسے کہتے ہیں. کہ باپ ہے تو اس کے مقابلے میں ماں ہے، تو ابن کے مقابلے پر امن، یا رجل کے مقابلے پہ امراۃن. تو رجل مذکر، امراۃ مؤنث. یہ تو ہو گیا آسان. پھر ایک اور مؤنث کی نشانی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مؤنث قیاسی. اس میں علامت ہوتی ہے کو مؤنث ہونے کی. وہ کیا علامت ہوتی ہے؟ ایک علامت ہے گولتے. جنت مؤنث ہے. مسلم مذکر ہے تو مسلمۃ مؤنث ہے. کافر مذکر ہے تو کافرۃ مؤنث ہے. اس میں کچھ ایکسیپشن ہوتی ہیں جیسے علامہ یا خلیفہ. وہ تھوڑی سی ہوتی ہیں اور اس میں ہمیں ویسے پتہ بھی لگ جاتا ہے اور اس کا ایکچولی ایمفسس ہوتا ہے. علامہ کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا عالم، خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے سب مسلمانوں کا حکمران، اس سینس میں. دوسری جو علامت ہوتی ہے وہ ہے الف. اسے کہتے ہیں الف ممدودہ. تو ہمراؤ، خضراؤ، یہ رنگوں کے ویسے نام ہے. تو یہ مؤنث ہوتے ہیں. یہ الفاظ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، یہ پہچاننے آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. پھر اسی طرح جو افعل التفضیل کی جو مؤنث ہے اس کو کہتے ہیں الف مقصورہ. تو عظما، کبرا، یہ بھی مؤنث ہوتے ہیں. اس میں ویسے ایکسیپشن ہوتی ہیں، جیسے موسیٰ، عیسیٰ ہے، یہ نام ہے، ان کا بھی یہی وزن ہوتا ہے لیکن وہ مؤنث نہیں ہوتی. یا جیسے اقصا تھا آج، تو اس میں اقصا جو ہم نے پڑھا تو وہ جو آخر میں یہ قبر کھڑی زبر آ رہی تھی، وہ اس کا مادے کا اپنے الفاظ سے قاف، صاد اور واؤ کی وجہ سے تھا. بٹ نارملی کبرا، عظما جو ہوتے ہیں اس وزن پہ جو آتے ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں. اور تیسری وہ جو ہمارے والی ہے کہ چولہا مؤنث نہیں ہوگا، مذکر ہوگا، اور روٹی مذکر نہیں ہوگی، مؤنث ہوگی. یہ جو مؤنث سمائی ہیں جو قرآن شریف میں استعمال ہوئے ہیں وہ یہ بس تھوڑے سے ہیں. ارض یعنی زمین، سما یعنی آسمان، شمس یعنی سورج، یہ مؤنث ہے. چاند ویسے مذکر ہے. حرب یعنی لڑائی، ریح یعنی ہوا، دار یعنی گھر، نار یعنی آگ، نفس یعنی نفس، اور سبیل یعنی راستہ. یہ سب مؤنث سمائی ہیں. ان میں مؤنث کی نشانی نہیں ہے مگر یہ پھر بھی مؤنث ہے. بس یہ اتنے سے ہی ہے. اس کے علاوہ جو ہوتے ہیں وہ بھی آسان ہے، وہ اتنا مشکل نہیں ہے. ملکوں کے جو نام ہیں عام طور پہ مؤنث ہوتے ہیں. جہنم کے نام، نار تو ہے ہی مؤنث، اور جہنم کے جو بھی نام آئیں گے قرآن شریف کے اندر وہ مؤنث ہوں گے. اور انسانی بدن میں جو ایسے باڈی پارٹس ہوتے ہیں جو جوڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں، جیسے ہاتھ ہے، یدن، پاؤں ہے، کان ہے، اذنن، یہ ہوتے ہیں مؤنث. جو سنگولر ہوتے ہیں جیسے انوف ہے تو یہ ہوگا مذکر. تو بس یہ رول ہے، ان کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ مذکر مؤنث آسانی سے پہچان لیں گے.